الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ہم نے اس کتاب میں گزشتہ درس میں یہ پڑھا تھا کہ صاحب کتاب نے کلمہ کی تعریف کرتے ہوئے وضع کی شرط کیوں نہیں لگائی ہے، اسی طرح سے کلمہ کی تعریف کرتے ہوئے قول کیوں کہا ہے، لفظ کیوں نہیں کہا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے اصل کتاب کی عبارت ہے صاد وہی اسم و فعل و حرف، کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ کلمہ تین طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اسم ہے، دوسری قسم ہے فعل، اور تیسری قسم ہے حرف۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی نحو کی دیگر کتابوں میں پڑھا ہے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ کلمہ تین طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اسم ہوتا ہے، دوسری قسم ہے فعل، اور تیسری قسم ہے حرف۔ اس کے بعد آگے نیچے اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں شین لما ذکرت حد الکلمۃ بینت انہا جنس تحتہ ثلاثۃ انواع الاسم والفعل والحرف۔ حد کا معنی تعریف ہوتا ہے کہ جب میں نے کلمہ کی تعریف ذکر کر دی بینت انہا جنس، تو میں نے بیان کیا کہ کلمہ ایک جنس ہے، کلمہ ایک ایسی چیز ہے جس کی انواع، جس کی قسمیں مختلف الحقائق ہوا کرتی ہیں۔ تو بینت انہا جنس، تو میں نے بیان کیا کہ کلمہ کیا ہے، ایک جنس ہے، تحتہ ثلاثۃ انواع، جس کے تحت تین قسمیں ہیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، الاسم والفعل والحرف، اور وہ تین قسمیں ایک تو اسم ہے، دوسری چیز ہے فعل، اور تیسری چیز ہے حرف۔ والدلیل علی انحصار انواعها فی هذه الثلاثۃ الاستقراء۔ کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے کہ کلمہ کی تین ہی قسمیں کیوں ہیں، چار قسمیں یا پانچ قسمیں یا دو قسمیں کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کلمہ کے تین قسموں پر منحصر ہونے کی دلیل، کلمہ کی صرف تین ہی قسمیں ہیں، اس کی دلیل والدلیل علی انحصار انواعها فی هذه الثلاثۃ، اور کلمہ کی اقسام کا انہی تینوں قسموں پر منحصر ہونے کی دلیل الاستقراء، استقراء ہے، یعنی تلاش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تتبع کرنا ہے۔ فإن علماء هذا الفن تتبعوا کلام العرب، اس لیے کہ اس فن کے علماء نے، عربی زبان کے قواعد کے علماء نے، نحو اور صرف کے علماء نے تتبعوا کلام العرب، کلام عرب کو، عرب کے کلام کو، عربی کلمات کو تلاش کیا۔ فلم یجدوا الا ثلاثۃ انواع، تو تلاش بسیار کے بعد بھی، بہت زیادہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے بعد بھی انہیں صرف تین ہی طرح کے کلمات ملے۔ بعض کلمات ایسے تھے جو کہ اسم تھے، بعض کلمات ایسے تھے جو کہ فعل تھے، اور بعض کلمات ایسے تھے جو کہ حرف تھے۔ اور اس طرح کے کلمات کے علاوہ، ان تینوں قسموں کے علاوہ کسی اور طرح کا کلمہ انہیں عربی زبان میں نہیں ملا۔ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ نَوْعٌ رَابِعٌ لَأَثَرُوا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ، اور اگر کوئی چوتھی قسمیں بھی ہوتی، اگر عربی کلمات تین طرح کے نہ ہوتے، چار طرح کے ہوتے یا پانچ طرح کے ہوتے، تو لَأَثَرُوا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ، تو اس طرح کی چوتھی چیز سے وہ ضرور باخبر ہوتے، مطلع ہوتے، آگاہ ہوتے۔ تو یہاں پر اس عبارت میں صاحب کتاب نے بیان کیا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اور صرف تین ہی قسمیں کیوں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے دلیل بتائی کہ کلام عرب کے علماء نے عربی کلمات کو تلاش کیا تو انہیں پتہ چلا کہ کلمات عربیہ، عربی کلمات صرف تین ہی طرح سے ہیں، چار طرح سے یا پانچ طرح سے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے صاد، یعنی اصل کتاب کی عبارت ہے، کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِسْمُ فَيُعْرَفُ بِأَلْ كَالرَّجُلِ وَالتَّنْوِينِ كَالرَّجُلٍ وَبِالْحَدِيثِ عَنْهُ كَالتَّاءِ ضَرَبْتُ۔ یہاں پر اس عبارت میں اسم کی علامات بیان کی جا رہی ہیں کہ اسم کو کیسے پہچانا جائے گا، اسم کی علامتیں کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْإِسْمُ فَيُعْرَفُ بِأَلْ، کہ جہاں تک بات رہی اسم کی
تو اسے پہچانا جاتا ہے ال کے ذریعے، الف لام کے ذریعے، کہ اگر کسی کلمہ میں الف لام ہو، ال ہو، تو اس سے معلوم ہوگا کہ وہ کلمہ اس میں ہی ہے، کیونکہ الف لام کا آنا، ال کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلمہ اس میں ہی ہے، فعل یا حرف نہیں ہے، کیونکہ الف لام صرف اس میں ہی پر آتا ہے، فعل پر یا حرف پر نہیں آتا ہے۔ مثال دی گئی ہے، جیسے کہ مثال ہے کالرجل، اسی طرح سے دوسری علامت ہے والتنوین، اسی طرح سے اس میں کو پہچانا جاتا ہے تنوین کے ساتھ، تنوین بھی صرف اس میں ہی پر آتی ہے، فعل یا حرف پر نہیں آتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال دی ہے کالرجل، جیسے کہ رجل کا لفظ ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رجل کا لفظ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری علامت بیان کی جا رہی ہے کہ وبالحدیث عنہ کالتاء ضربت، اسی طرح سے اس میں کو پہچانا جاتا ہے اس بات سے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے، اس کے بارے میں خبر دی جائے، یعنی وہ کلمہ مسند الیہ ہو، اس کی طرف خبر کی اسناد کی جائے، جیسے کہ مثال ہے کالتاء ضربت، کہ ضربتو کے آخر میں جو تا ہے، یہ تا کیا ہے؟ اس میں ہے، فعل یا حرف نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور جس اسم کے بارے میں خبر دی جائے، جو کلمہ مسند الیہ ہو، جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے، وہ کلمہ ہمیشہ اس میں ہی ہوتا ہے، فعل یا حرف نہیں ہوتا ہے۔ آگے اس عبارت کی وضاحت کی جا رہی ہے، شرح کی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں شین لما بینت من حصرت فیہ انواع الکلمۃ الثلاثۃ، کہ جب میں نے کلمہ سے متعلق یہ بیان کر دیا کہ کلمہ ان تین چیزوں پر منحصر ہے، کلمہ جن تین چیزوں پر منحصر ہے، ان تینوں چیزوں سے متعلق جب میں نے بیان کر دیا کہ کلمہ انہی تینوں چیزوں پر منحصر ہے، تو شرعت فی بیان ما یتمیز بہ کل واحد منہا عن قسیمیہ، تو میں نے ایسی چیز کو بیان کرنا شروع کیا، ما یتمیز بہ کل واحد منہا عن قسیمیہ، جس چیز کے ذریعے ہر قسم اپنے قسیم سے ممتاز ہو سکے، الگ ہو سکے، جو چیزیں صرف اسی چیز میں آ سکتی ہیں، کسی اور میں وہ چیزیں نہیں پائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور سے اس میں سے متعلق ایسی چیز بیان کی جائے جو چیزیں صرف اس میں ہی میں پائی جائیں، فعل یا حرف میں نہ پائی جائیں۔ اسی طرح سے فعل سے متعلق ایسی چیزیں بیان کی جائیں جو چیزیں صرف فعل ہی میں پائی جائیں، اس میں یا حرف میں نہ پائی جائیں۔ لِتَتِمَّ فَائِدَةُ مَا ذَكَرْتُهُ، تاکہ وہ فائدہ پورا ہو سکے جس فائدہ کو میں نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ فَذَكَرْتُ لِلْإِسْمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ، لہذا میں نے اسم کی تین علامتیں بیان کی کہ یہ اسم کی علامتیں ہیں، یا صرف اس میں ہی میں پائی جائیں گی، کسی اور کلمہ میں نہیں پائی جائیں گی۔ علامۃ من اولہ، ان تینوں علامتوں میں سے ایک علامت ایسی ہے جو کہ شروع میں پائی جاتی ہے، وہی الالف واللام، اور وہ علامت الف و لام ہے، یعنی ال ہے، کالفرس والغلام، جیسا کہ الفرسوں کا لفظ ہے یا الغلاموں کا لفظ ہے، ان دونوں کلمات کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، ال آیا ہوا ہے، لہذا یہ دونوں کلمات اس میں ہے، فعل یا حرف نہیں ہیں۔ وعلامۃ من آخرہ، اور ایک علامت میں نے ایسے بیان کی جو کہ اس میں کے آخر میں آتی ہے، شروع میں یا درمیان میں نہیں آتی ہے، وہی التنوین، اور وہ علامت کیا ہے؟ تنوین ہے، جو کہ اس میں کے آخر میں آتی ہے، شروع میں نہیں آتی ہے۔ اور تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ تنوین کی تعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ نُونٌ زَائِدَةٌ، اور تنوین ایک زائد نون ہے، ساکنۃ، جو کہ ساکن ہوتی ہے، تلحق الآخرہ، جو کہ کلمہ کے آخر میں آتی ہے، اسم کے آخر میں آتی ہے، لفظاً لا خطاً، صرف اسے بولا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا ہے، لغیر توکید، تاکید کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کو تاکید کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دی گئی ہے نحو زید و رجل و صحن
वहीनइज़िन व मुस्लिमातिन, लिहाजा ये तमाम कलिमात चाहे ज़ैदुन का लफ्ज़ हो या रजुलन का लफ्ज़ हो या सहीन का लफ्ज़ हो या हीनइज़िन का लफ्ज़ हो, सब के सब इसमें है फ़ेल या हर्फ नहीं हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि फ़हादिही वमा अशबहा अस्माउन, कि ये मिसालें और इसी तरह की दीगर मिसालें जो कि इनके मुशाबे हों, सब के सब इसमें हैं, फ़ेल या हर्फ नहीं हैं। उसकी दलील क्या है? दलील बयान की जा रही है कि बेदलील वजूद तनवीन फ़ी आखिरहा, तनवीन का पाया जाना है उसके आखिर में, व अलामतन मानवियतन, इसी तरह से हमने एक अलामत मानवी अलामत बयान की है, और वो अलामत क्या है? मुस्नद इलैह है, यानी ऐसा कलमा जो कि मुस्नद इलैह हो, जिसके बारे में ख़बर दी जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो कलमा भी इसमें ही होता है, फ़ेल या हर्फ नहीं होता है। उसके बारे में हम इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में पढ़ेंगे।